السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس کا پہلا شعر ہے: جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی، مشکل کہ تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی۔ دہان کہ آپ جانتے ہیں کہ دہانہ جو ہے وہ کہتے ہیں منہ کو، اور راہ سخن کا مطلب ہے، سخن کہتے ہیں بات چیت کرنے کو، راہ سخن یعنی بات چیت کا راستہ تلاش کرنا۔ یہ جو شعر ہے غالب کا، یہ عشق حقیقی ہے، یعنی یہ اس میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے ہیں۔ یہ ان کے بہت سارے ایسے اشعار جو ہم آپ کو پہلے سنا بھی چکے ہیں اور جن کے مطالب بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ یہ ان کی طرح کا شعر نہیں ہے، یہ ذرا ہٹ کر ہے شعر۔ تو اس کے مشکل الفاظ ایک دو تین تھے جن کے معنی ہم نے آپ کو بتا دیے۔ اب وہ کہتے یہ ہیں کہ اے محبوب حقیقی، یعنی اللہ، تجھ سے گفتگو کا راستہ اس وقت تک کھلنا مشکل ہے جب تک دل پر زخم کا منہ نہ پیدا ہو جائے۔ یعنی تیرے ساتھ عشق کی حقیقی تڑپ پیدا نہیں ہو سکتی تو ربط ضبط قائم کر لینا غیر ناممکن ہے، یعنی بالکل ہی ناممکن ہے، غیر ممکن ہے۔ تو اس میں بہرحال ہم اس دنیا میں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ بات چیت کے لیے بات چیت جو ہے وہ منہ سے کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے مخاطب ہونے کے لیے، اس سے بات چیت کرنے کے لیے یہ منہ جو ہے یہ بات چیت کے لیے کام نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے دل پر چوٹ لگنا بہت ضروری ہے، اور ایسی چوٹ ہونا چاہیے جو منہ کا کام دے سکے۔ بہت عمدہ شعر ہے۔ اب آئیے اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ عالم غبار وحشت مجنوں ہے سر بسر، کب تک خیال ترائے لیلا کرے کوئی۔ غبار ہم آپ کو بتا چکے ہیں، بہت ساری مٹی کا اڑنا، اس کا طوفان آ جانا، اور وحشت، مجنوں کی جو وحشت تھی یعنی دیوانہ پن تھا، اس کے لیے کہا ہے انہوں نے مجنوں پاگل کو کہتے ہیں، اور دراصل ان کا اشارہ وہی لیلا مجنوں کا جو ایک قصہ ہے اسی کی طرف ہے۔ اس کو بہت شعراء نے استعمال کیا ہے مختلف انداز سے، تو غالب نے بھی استعمال کیا ہے۔ اور عالم کہتے ہیں دنیا کو، یہ سب الفاظ ہم پچھلی نشستوں میں آپ سے بتا چکے ہیں سب۔ اور ترا آپ جانتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں؟ ترا دراصل تو یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی پگڑی باندھی جاتی ہے یا سر پر کوئی ٹوپی رکھی جاتی ہے تو اس کو اوپر کی طرف جو لمبا کیا جاتا ہے اس کو ترا کہتے ہیں، لیکن اب ترا بہت سارے ایسے معاملات میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جس میں کسی کی بڑائی بتانا مقصود ہو۔ تو شعر کا مطلب جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں یہ ساری بات آ جائے گی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا پوری کی پوری مجنوں کی جو وحشت ہے، اس کا جو دیوانہ پن ہے، اس کی وجہ سے گرد و غبار بن گئی ہے۔ یعنی زمین سے آسمان تک یہ جو گرد و غبار ہے یہ پوری فضا پر طاری ہو گیا، حاوی ہو گیا، چھا گیا ہے۔ اب سوچنا چاہیے کہ لیلا کے ترے کو اس سے کیوں کر بچایا جائے۔ اب لیلا کا ترا کیا تھا؟ وہ یہاں پر اس کا حسن تھا جو بیان کر رہے ہیں۔ لیلا بہت خوبصورت تھی کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ جو لیلا کا جو یعنی یہاں تو عشق نے ایسا ہنگامہ برپا کر دیا کہ وہ زمین سے آسمان تک چھا گیا، تو اس میں جو حسن ہے اس کے لیے جو اپنی آرائش ہے یا زیبائش ہے یا جو ادائیں ہیں وہ سب محفوظ رکھنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ بتا یہ رہے ہیں کہ اصل میں جب مجنوں نے وہ خاک اڑائی ہے یا وہ طوفان پیدا کیا ہے اپنی وحشت سے صحرا میں، کہ اس کے سامنے لیلا کا جو حسن ہے وہ بالکل ماند پڑ گیا ہے۔ اچھا شعر ہے، مزے کا شعر ہے۔ چلیے اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں، تیسرا شعر: افسردگی نہیں طرب انشاء التفات، ہاں درد بن کے دل میں مگر جا کرے کوئی۔ افسردگی کا مطلب آپ جانتے ہیں اداسی، پریشانی، اور طرب انشاء کہتے ہیں خوشی پیدا کرنے والا، اور التفات کہتے ہیں کسی سے محبت کرنا، کسی کی طرف متوجہ ہونا۔ جا کرے کوئی کا مطلب ہے کہ جگہ بنائے۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ میں جس افسردگی میں اور جس دل کی پریشانی میں مبتلا ہوں،
اس میں محبوب کے میری طرف پیار محبت سے دیکھنے سے یا مجھ پر مہربانیاں کرنے سے میرے لیے کوئی خوشی پیدا نہیں ہوگی، یعنی صرف اس وجہ سے میری جو پریشانی یا افسردگی ہے وہ ختم ہونا ناممکن ہے مجھے لگتا ہے۔ ہاں، مگر اس کی صرف ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر محبوب جو ہے وہ درد بن کے میرے دل کے اندر جا کے بیٹھ جائے تو میں سمجھوں گا کہ بھئی حالت بدلنے کی کوئی صورت پیدا ہو گئی ہے، یعنی ہاں درد بن کے دل میں مگر جا کرے کوئی سے مراد ان کی اس وقت ان کا محبوب ہے یہاں پر۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی طرح یہ نہیں ہوگا کہ میں محبوب میری طرف پیار سے دیکھ لے، محبت سے دیکھ لے تو میری جو پریشانی ہے یا جو میری جو افسردگی ہے وہ اس سے دور ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر میں یہ سمجھوں کہ بھئی میری حالت میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ میری حالت کچھ تبدیل ہوئی ہے تو اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ میرا محبوب درد بن کے میرے دل میں جا کے بیٹھ جائے۔ اچھا، اب آئیے دیکھتے ہیں اس کا آخری شعر، اگلا شعر کیا ہے۔ آخر کبھی تو عقدہ دل وا کرے کوئی، معذرت چاہتا ہوں یہ پہلا مصرع مجھ سے رہ گیا۔ رونے سے اے ندیم ملامت نہ کر مجھے، رونے سے اے ندیم ملامت نہ کر مجھے، آخر کبھی تو عقدہ دل وا کرے کوئی۔ ہم ندیم کا آپ کو مطلب شاید پہلے بھی کبھی بتا چکے ہیں، بہرحال اگر نہیں بتایا تو سن لیجیے۔ ندیم کہتے ہیں ساتھی کو یا دوست کو، اور ملامت کہتے ہیں برا بھلا کہنے کو، اور عقدہ دل، عقدہ تو اصل میں کہتے ہیں گرہ کو، جو گانٹھ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور واہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ واہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ندیم، میرے دوست، میں روتا ہوں تو مجھے ملامت کیوں کرنے لگتا ہے؟ تو ہی بتا کہ دل کی جو میرے گرہ ہے، جب تک یہ نہیں ہے اس کو کھلے ہوئے بہت مدت ہو گئی، میں نے بڑی کوشش کی، اب یہ نہیں کھل رہی ہے تو میں بڑا بے چین ہوں، اس کا کچھ نہ کچھ انتظام تو ہونا ہی چاہیے۔ کبھی تو اس گرہ کا کھولنا مناسب بھی مان لینا چاہیے کہ بھئی آخر میرے جو دل میں گرہ پڑی ہوئی ہے، میں اس کو رو رہا ہوں کہ یہ کب کھلے گی، اور تو جو ہے میرے محبوب تو مجھے ڈانٹ رہا ہے، یعنی تو مجھے پریشان کر رہا ہے اور زیادہ، اور اس پر ملامت کر رہا ہے کہ میرے دل کی گرہ جو ہے وہ میں کیوں کھولنا چاہتا ہوں۔ اگلا شعر ہے کہ چاکے جگر سے جب رہے پرسش نہ واہ ہوئی، کیا فائدہ کہ جیب کو رسوا کرے کوئی۔ چاکے جگر کا مطلب ہے یعنی جگر کا پھٹا ہوا ہونا، پہلے بھی آ چکا ہے کئی جگہ، اور رہے پرسش کہتے ہیں پوچھنے کو، کسی کا حال پوچھ لینا، اور واہ تو وہی ہے، ابھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، واہ کا مطلب ہوتا ہے کھلنا۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ بھائی جب ہمارے جگر کو چیر لینے پر بھی محبوب ہمارا حال نہ پوچھے، ہماری طرف متوجہ نہ ہوا، بلکہ تو خدا کے لیے بتاؤ کہ اب گریبان کو رسوا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی چاکے گریبان جیسا بڑا کارنامہ تو انجام دے چکے، یعنی ہم نے اپنا گریبان پھاڑ لیا، لیکن پھر بھی ہمارا مقصد جو ہے نا وہ حل نہیں ہوا۔ تو کرتا پھاڑ لینے سے، جیب جو ہے اصل میں یہ انہوں نے اس جگہ پر کہا ہے اپنے کرتے کو، جو کرتا پہنے ہوتے تھے اس کو، تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے تو اپنا جگر تک پھاڑ لیا تو اس سے بھی جو پوچھنے کا راستہ تھا وہ ہموار نہ ہوا، محبوب نے ہمیں نہیں پوچھا، تو کیا فائدہ کہ جیب کو رسوا کرے کوئی کا مطلب ہے رسوا کرنا، کہ اس کو پھاڑنا۔ تو کہتے ہیں کرتا پھاڑ لینے سے کیا ہوگا بھائی، جب یہ اتنی بڑی چیز جو تھی، جو جگر تھا، اسی سے نہ کچھ ہو سکا، تو اب اس سے کیا ہوگا، کرتا پھاڑنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کا آخری شعر دیکھتے ہیں کہ حسن فروغ شمع سخن دور ہے اسد، پہلے دل گداختہ پیدا کرے کوئی۔ ہم آپ کو حسن کا تو مطلب ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حسن کس کو کہتے ہیں، تو وہی کہہ یہ رہے ہیں کہ وہ اصل میں انہوں نے جو یہاں جو شمع سخن کہا ہے وہ اصل میں اپنی
شاعری کو کہا ہے. تو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گداختہ کا مطلب ہوتا ہے نرم دل، جس میں رقت پیدا ہو جائے، جس میں درد پیدا ہو جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ بھائی یہ شعر گوئی اور جو سخنوری ہے، اس کی شمع میں کوئی بہت خوبصورت جو روشنی جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی. فروغ شمع کا ان کا مطلب یہ ہے کہ حسن فروغ شمع جو، یعنی جب شمع جل رہی ہو تو اس کی نرم نرم روشنی جو ہے وہ اس میں پیدا نہیں ہو سکتی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے تو بھائی بہت زیادہ وقت چاہیے، فرصت چاہیے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو شخص ایسی روشنی چاہتا ہے وہ پہلے اپنا گداختہ یعنی پگھلا ہوا دل جو ہے نا وہ اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے. کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوگی، رقت پیدا نہیں ہوگی، آپ کا دل بات بات پر بھر کے نہیں آئے گا، تو آپ کے جو شعر ہیں ان میں بھی کوئی ایسا سوز اور گداز نہیں پیدا ہو سکتا. اور پھر جب تک آپ کا اس میں یعنی اس شعبے میں یعنی شعر گوئی میں بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرے، آپ بہت زیادہ ریاضت نہیں کریں، تو یہ کام جو ہے وہ آپ کے بس کا ہے نہیں. تو خواتین حضرات، یہ تھی آج کی مرزا غالب کی غزل اور اس کے چند اشعار جن کے ہم نے معنی کرنے کی کوشش کی اور چند مشکل الفاظ آپ کو بتائے. تو امید ہے کہ یہ غزل دراصل کافی طویل ہے اور ہم کسی اور موقع پر اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب جتنے اشعار ہمارے سامنے تھے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. تو امید ہے کہ یہ اشعار اور یہ غزل جب آپ پھر کبھی مستقبل میں پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھی لگے گی اور آپ کی سمجھ میں بھی آئے گی. تو پھر مرزا کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.